پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم اس کتاب کی ریڈنگ کریں گے جس کے 3 واقعات ہیں اور جس بک کا نام سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اور بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو غیر معمولی علم اور ذہانت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کی حکمرانی ہوا تک پر تھی۔ جانوروں پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ جنات بھی آپ کے رعایا تھے۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس یروشلم میں ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی جسے آج مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک روز ہدہد پرندے کو آپ علیہ السلام نے کسی کام سے بھیجا۔ وہ واپس آیا تو ایک خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنائی۔ اس نے بتایا ملک سبا میں بلقیس نامی ملکہ حکمران ہے۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں مگر وہ اور اس کی رعایا سورج کی پجاری ہیں۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر ہدہد کو دیا کہ وہ اسے ملکہ کو پہنچا دے۔ ملکہ بلقیس نے خط پر لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سلیمان بادشاہ تم کو ہدایت کرتا ہوں کہ میرے سامنے بری نہ بنو، میرے سامنے آؤ تو مسلمان ہو کر آؤ۔ ملکہ بلقیس خط پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ امرا کا اجلاس طلب کر لیا جنہوں نے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنے کو کہا مگر ملکہ بلقیس کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا۔ قبول ماننے سے انکار۔ ملکہ بلقیس نے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور انہیں قیمتی تحائف بھجوائے۔ تحائف لانے والے ایلچیوں نے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو آن بان شان اور فوجی طاقت دیکھی کہ فوج میں انسان ہی نہیں خونخوار درندے پرندے اور جنات بھی شامل ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ اس فوج کا مقابلہ کرنا تو دنیا کی کسی فوج کے لیے ممکن نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایلچیوں سے کہا، اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ اگر اس نے سورج کی پرستش نہ چھوڑی تو اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا اور اس کی قوم کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا پیغام پہنچایا اور آپ علیہ السلام کی شان و شوکت اور فوجی طاقت سے بھی آگاہ کر دیا۔ ملکہ بلقیس نے سیدنا سلیمان سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ فوراً ہی اپنے ایلچیوں کو سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے روانہ کر دیا کہ ملک سبا کی ملکہ خود آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضری کے لیے آ رہی ہیں۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے ملاقات۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں حاضر جنات سے پوچھا، تم میں سے کوئی ہے جو بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لے آئے؟ غفریت نامی ایک جن نے کہا، میں ملکہ کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے پیش کر دوں گا، اور ابھی اس کا جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ تخت بلقیس حاضر ہو گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دربار میں ملکہ بلقیس
کا نہایت پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملکہ سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اس جیسا ہے؟ ملکہ نے تخت کو بغور دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے سامنے جو تخت میرے تخت ہی کی طرح ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی ذہانت کا امتحان لیا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اب ملکہ کو محل کی شاندار ہال میں چلنے کی دعوت دی۔ فرش شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ ملکہ نے یہ سوچ کر کہ پانی پھیلا ہوا ہے، اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر اٹھا لیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پانی نہیں ہے، یہ فرش ٹھوس شیشے کا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نہ صرف بادشاہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ ہم اس کتاب کی ریڈنگ کریں گے جس کے 3 واقعات ہیں اور جس کتاب کا نام ملکہ بلقیس اور ایمان کا نور ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ ملکہ بلقیس اور ایمان کا نور۔ ملک سبا کی ملکہ بلقیس نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے بھی ایمان لے آنے کی دعا فرمائیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا فرمائی جو قبول ہوئی اور ملکہ بلقیس کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ملکہ بلقیس اب بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ اور ان کی قوم برسوں سے جس سورت کی پرستش کرتی آ رہی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے بس ایک تخلیق ہے، نہ کہ خود پرستش کے لائق۔ پرستش کے لائق تو صرف وہی ہے جس نے خود انہیں ملکہ بلقیس، ان کی قوم اور اس سورج سمیت پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہی حقیقی خالق و مالک ہے اور وہی اس لائق ہے کہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکا جائے۔ ملکہ بلقیس کے قبول اسلام کے بعد پہلی بار سورج گرہن ہوا تو یہ حقیقت مزید واضح ہو گئی کہ جس شے کو گرہن لگ جائے یا وہ زوال کی طرف چلی جائے وہ بھلا پرستش کے لائق کیوں کر ہو سکتی ہے۔ ملکہ بلقیس کا دل ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا، وہ نور جو کبھی مدھم بھی نہیں پڑ سکتا۔ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری شان و شوکت سے جنات ہی نہیں تمام مخلوقات پر حکمرانی فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ملک اور اپنی رعایا کے تمام کام جنوں سے کرواتے تھے۔ دراصل قدرت کی طرف سے یہ جنات کے لیے اس بات کی سزا تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے خود کو تمام تر طاقت اور اختیارات کا مالک بنا کر پیش کرتے تھے۔ بحیثیت پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے دلوں سے ایسے تمام غلط اور گمراہ کر دینے والے خیالات اور عقیدے نکال دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی حیران کن واقعات سے بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے جس طرح دنیا سے انتقال فرمایا وہ بھی بڑا تعجب خیز تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام اپنی نگرانی میں جنوں سے کان کی کھدائی کروا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا جس سے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اسی حال میں کسی وقت وفات پا گئے۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے تھے مگر ان کی ظاہری حالت میں کوئی فرق واقع نہ ہوا۔ اپنے عصا کے سہارے اسی طرح بیٹھے رہے جیسے جنات کے کام کی نگرانی فرما رہے ہوں اور ایک طویل مدت یوں ہی گزر گئی۔
کرتے دیکھ کر پوری توجہ اور محنت سے آپ علیہ السلام کا سونپا ہوا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ دیمک آپ علیہ السلام کا عصا چاٹ گئی، جس سے وہ کھوکھلا اور کمزور ہو گیا، آپ علیہ السلام کے بدن سے ٹوٹ گیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ رہا۔ دیکھنے والے یہ سمجھ کر کہ آپ علیہ السلام گر گئے ہیں اٹھانے کے لیے دوڑے، تو قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام تو اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ اس واقعے سے جہاں جنوں کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا، وہیں تمام جنات سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد بھی یہ سمجھ کر کہ وہ ان کی نگرانی فرما رہے ہیں، پوری محنت اور توجہ سے کام کرتے رہے، جو آپ علیہ السلام کے انتقال کا راز کھلنے تک مکمل بھی ہو چکا تھا۔ بس اللہ کی اپنی مصلحتیں ہیں جو بس وہی جانتے